بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ما یصیب المسلم من ہم ولا حزن الا کفر اللہ بها من خطایا، کہ جب بھی کسی مسلمان کو کوئی تکلیف یا پریشانی پہنچتی ہے تو اس تکلیف اور پریشانی کے نتیجے میں اللہ اس کے گناہ معاف فرماتے ہیں. اسی طرح بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہے. جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہے تو اس کو کسی آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں. اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مصیبتوں کا آنا، پریشانی کا آنا، بیماریوں کا آنا، اسی طرح زندگی کے کسی بھی لمحے میں کسی بھی پریشانی کا آنا، یہ صرف اس بات کی علامت نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ ناراض ہے، یعنی وہ بھی ایک پہلو ہے، لیکن ایک پہلو اس کا یہ بھی ہے جو اس حدیث میں ذکر ہوا کہ اللہ رب العالمین کسی انسان کو کوئی مقام دینا چاہتے ہیں، کوئی مرتبہ دینا چاہتے ہیں تو اس کو کسی آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں. جب مصیبت آتی ہے تو مصیبت کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں. پہلا تو بلندی کا ذریعہ اس طور پر ہے. دوسرا، انسان خوشی میں اللہ کے اتنا قریب نہیں ہوتا جتنا غم میں ہوتا ہے. جب خوش ہوتا ہے تو غافل ہوتا ہے، اپنی خوشی میں مگن ہوتا ہے، دھیان نہیں ہوتا اللہ رب العالمین کی طرف، دین کی طرف. لیکن جیسے ہی پریشانیاں آتی ہے تو وہ فوراً دعاؤں کی طرف، نمازوں کی طرف، تہجد کی طرف، نیک کاموں کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. اسی طرح اس کو صبر پر اجر ملتا ہے. جب وہ صبر کرتا ہے تو صبر پر بھی اس کو اجر ملتا ہے. اسی لیے کسی بھی پریشانی اور مصیبت کے وقت صبر کرنا اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا، یہ ہماری صفات ہونی چاہیے. میں نے اپنے بزرگوں سے ایک دعا سنی ہے: اللہم انی اسألک الرضا بالقضاء، اے اللہ مجھے تیری طرف سے قضا پر، یعنی جو معاملہ تیری طرف سے میرے لیے طے ہے اس پر مجھے رضامندی نصیب فرما، خوشی نصیب فرما. اسی لیے ہمیں ان چیزوں کی جو ہے وہ فکر کرنی چاہیے اور اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنا چاہیے، مصیبتوں پر صبر کرنا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.